کہ ادب اور آداب کی بات کی گئی، تو صرف علم حاصل نہیں کرنا، ادب اور آداب جو ہے اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بہرہ مند رکھنا ہے کہ دیٹ ول ڈٹرمن یور سکسیس۔ آج کچھ لوگوں نے ایسی بہراروی پھیلائی ہے کہ بدتمیزی کو اور کوشچننگ بدتمیزانہ انداز سے کرنے کو ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں تحریک چلی ہے جسے کہتے ہیں پی سی، پولیٹیکل کریکٹ۔ کوئی شخص اپاہج ہو، معذور ہو، کمیوں کا شکار ہو، اس کو ڈسیبل نہیں کہتے، ڈفرینٹلی ایبل کہتے ہیں، اسپیشل پرسن کہتے ہیں۔ تو بات کہنے کا بھی انداز ہے، مطلب وہی ہے، لیکن آپ اس کو اگر احسن طریقے سے کہیں گے، بہتر طریقے سے کریں گے، that will make you a more successful person، آپ کے لیے بہتر ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ ہمیں ہمارا مذہب سوچ کی اور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں قرآن میں بار بار سکھایا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ وہ سوچتا ہے، اس کے پاس احساسات ہیں، جذبات ہیں، عقل ہے، ریشنل ہے، دلیل ہے، منطق ہے۔ یونیورسٹیز کا کام ہے، if you ask any person in the world what is the primary objective of a varsity, of a university، تو آپ کو جواب ملے گا کہ تحقیق کرنا۔ آج بہت خوشی ہوئی مجھے، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس یہاں پہ تحقیق کر رہے تھے، ریسرچ پرائزز دیے جا رہے تھے، کوئی اسلامک فائنانس میں ریسرچ کر رہا تھا، کوئی اسٹیٹسٹکس میں ریسرچ کر رہا تھا، کوئی لیڈرشپ ان ایجوکیشن پہ اور لیڈرشپ پہ ریسرچ کر رہا تھا۔ That's the primary purpose of the university۔ لیکن لیبورٹریز میں، تھیوریٹیکل ریسرچ میں، کہیں پریکٹیکل ریسرچ میں ریسرچ کرنا ہی is not the only purpose۔ It is a way of life۔ یہ آپ کے جس طرح اشفاق احمد کہتے تھے کہ ذہن کے زاویے جو ہیں وہ بہت اہم رہتے ہیں۔ ایک شخص کو مشکل آئی اپنے کاروبار میں، وہ دل چھوڑ کر بیٹھ گیا کہ میں تو پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ یہ مشکل آ گئی۔ وہی کی وہی مشکل اگر مثال لے لیں دوسرے شخص کے پاس آئی کہ ایگزیکٹلی سیم تھی، اور اس نے اگر یہ سوچ لیا کہ ہاں یہ مشکل تو آئی ہے، یہ تو میرے لیے ایک سبق ہے کہ آئندہ میں نے یہ کیا غلطیاں کی تھی کہ یہ سبق مجھے ملا۔ اینڈ وین ہی لکس اراؤنڈ، اور اپنے آپ کا محاسبہ کیا تو پتہ لگا مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یہ فیصلہ غلط ہوا، اور اس نے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ مشکل آئی تو میں آگے بڑھنے کا موقع ملا مجھے۔ اگرچہ اس بات کی تاکید ہے کہ میں اللہ سے مشکل نہیں، آسانی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن کوئی مشکل آئے تو positive people, optimistic people see opportunities in difficulties۔ So that's your mindset which tells you کہ آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے، پازیٹیو آؤٹ لک رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہماری مینول دی ہے قرآن کریم، جس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس میں بتایا ہے کہ تم شکر کرو تمہیں مزید دوں گا۔ ہمیں بتایا گیا کہ افضل الدعا الحمدللہ۔ ایک شخص ہم میں سے ہر کوئی تقریباً ایسا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے مانگتا ہے کہ اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ چند شخص ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا سب سے بہتر دعا الحمدللہ، تو میں سوچوں تو صحیح اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، اور وہ شکر کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تیرا اس چیز کا شکر، اس چیز کا شکر، ان آنکھوں کا شکر۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ نہ دیا ہو۔ خالی ہاتھ آتا ہے انسان، اگر اسے 2 کپڑے بھی ملے پہننے کو اور 4 نوالے بھی کھائے ہیں تو وہ شکر نہیں ادا کر سکتے ہم اللہ کا پورا۔ لیکن وی ہیو ٹو بی تھینکفل، اینڈ گریٹیٹیوڈ از دس کریکٹر ٹریٹ۔ اگر آپ کی یہ جامعہ آپ کے اندر شکر کرنے کا مادہ اس نے بھر دیا ہے تو یو ول بی سکسیسفل، آئی کین گارنٹی دیٹ۔ تحسین کیجئے، ہمارے معاشرے میں تحسین کرنے کی بہت کمی ہے۔ ہر وقت برائیوں اور کمیوں پہ اور معاشرے کی کمیوں پہ نکتہ چینی
ہماری عادت ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک ہم کمیوں کو نظر نہیں رکھیں گے ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکیں گے. We have to take cognizance of all the shortcomings. We have to stay concerned. لیکن اس کے ساتھ ساتھ we have to acknowledge the positivities which are around you. سب سے پہلے اللہ کا شکر. اس کے بعد ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ساری عمر بھی اگر شکر ادا کرتے ہیں اپنے والدین کا، جن کی کوششوں سے، جن کی محنتوں سے، جنہوں نے اپنے کل کو ہمارے اپنے آج کو ہمارے کل کے لیے قربان کیا.